السلام علیکم۔ آج ہم تراویح کی رکعات کے حوالے سے بات کریں گے اور شروع کرتے ہیں اس حدیث سے جو عموماً اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے، حدیث صحیحہ، جس میں ایک سائل نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس حدیث کو امام بخاری کتاب التراویح میں لے کے آئے ہیں، جس حوالے سے اہل علم نے سمجھا کہ شاید یہ نماز تراویح کی بات ہو رہی ہے، جبکہ سائل کے الفاظ کو دیکھیں تو وہ صلاۃ کی بات کر رہا ہے، اور اگر ہم جواب کو دیکھیں تو جواب بالکل واضح کر رہا ہے یہ کس نماز کے حوالے سے بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ولا فی غیری، اور اس کے علاوہ بھی۔ تو یہ الفاظ کہ رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی ثابت کر رہے ہیں کسی ایسی نماز کا ذکر ہے جو صرف رمضان المبارک میں نہیں پڑھی جاتی۔ تو اب ہم مزید حدیث کی کتب سے ہی دیکھتے ہیں کہ کس نماز کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ چیز کہ اگر کوئی امام کسی حدیث کی کتاب میں کوئی باب تخریج کر رہا ہو اور اس باب کے ذیل میں کوئی حدیث لے کے آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منو ان یہ اسی باب کی طرف اشارہ ہے، بلکہ ہر امام کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، وہ اس کے تناظر میں کسی حدیث کو کسی باب میں لے کے آتا ہے، کسی حدیث کو کسی باب میں لے کے آتا ہے، اور امام بخاری ایک ہی حدیث کو مختلف باب میں لے کے آتے ہیں۔ اب امام بخاری ایک جگہ اسے کتاب التراویح میں لے کے آئے۔ اب امام مسلم کا پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم امام بخاری کی طرف بھی آئیں گے۔ امام مسلم اسی حدیث کو باب الصلاۃ اللیل میں لے کے آئے ہیں، یعنی رات کی نماز کے باب میں لے کے آئے ہیں۔ اب امام مسلم نے اس حدیث کو تراویح کے باب میں ڈسکس ہی نہیں کیا، بلکہ وہ اسے باب الصلاۃ اللیل میں لے کے آئے ہیں، یعنی رات کی نماز، تہجد کی نماز کے باب میں اسے لے کے آئے ہیں۔ تو امام مسلم کے اجتہاد نے اس چیز کو واضح کر دیا، یہ تراویح کے حوالے سے نہیں بلکہ تہجد کے حوالے سے سوال تھا اور اسی کے حوالے سے جواب تھا، کیونکہ سائل دراصل یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ رمضان المبارک میں بھی جب تراویح پڑھی جاتی ہے تو آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ کیا تہجد کم کر دیے تھے یا زیادہ کر دیے تھے یا پڑھنا چھوڑ دیتے تھے رمضان المبارک میں؟ اس حوالے سے سائل کا سوال تھا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جواب بھی اس چیز کو واضح کر رہے ہیں۔ اب امام مسلم کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ باب الصلاۃ اللیل میں لے کے آئے ہیں۔ اب امام بخاری صرف تراویح کے باب میں نہیں لے کے آئے، بلکہ امام بخاری اسے کتاب التہجد میں بھی لے کے آئے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام بخاری کا اجتہاد صلاۃ التراویح نہیں تھا، بلکہ یہ آج کے چند علماء کا اجتہاد صلاۃ التراویح بن گیا ہے۔ مزید یہ کہ امام ترمذی بھی اسے کتاب التہجد میں لے کے آئے ہیں۔ تو اگر ہم احادیث صحیحہ کے حوالے سے بھی حجت قائم کرنا چاہیں تو صلاۃ التراویح میں صرف امام بخاری نے اس حدیث کو شامل کیا ہے، جبکہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفقہ طور پہ اسے تہجد کے باب میں لے کے آئے ہیں، اور مزید یہ ہے کہ امام ترمذی نے بھی اسے تہجد کے باب میں بیان کیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے 11 رکعات والی، یعنی 8 تہجد کی رکعات اور 3 وتر، یہ تہجد کے حوالے سے ذکر تھا۔ اب اگر ہم تراویح کے حوالے سے بات کریں تو تراویح کے حوالے سے 8 رکعات والی احادیث صحیحہ تو کیا احادیث ضعیف بھی نہیں موجود، جبکہ کئی احادیث ایسی ہیں جو 20 رکعت تراویح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ انہیں 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ اس کے علاوہ امام ابو عیسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی سنن میں فرمایا کہ اکثر اہل علم کا مذہب 20 رکعت تراویح ہے، جو کہ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ سے مروی ہے۔ تو امید ہے کہ تراویح کے حوالے سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ہے، اور 8 رکعت والی جو حدیث ہے وہ تراویح کے حوالے سے نہیں بلکہ تہجد کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔